آیت نمبر 77۔ قالو، تو ان بھائیوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے واقعی چوری کی ہے، فقط سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یہ چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو تفسیر میں اس کے کچھ واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو واقعات صحیح ہیں یا غلط ہیں، بہرحال یہ الزام جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر غلط تھا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ یوسف تھا جس نے چوری کی تھی، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا بھی ایک اور بھائی تھا۔ تو یہاں سے جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ عموماً جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کے خاندان کا یا اس کے والد کا یا اس کی والدہ کا جو ہے وہ طعنہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھائی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دراصل میں یہ دونوں ایک ماں کی اولاد ہیں، لہٰذا ان کا وہ خاندان ہی ایسا تھا، اس وجہ سے اس نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خامی یا کمی اولاد میں آ جاتی ہے تو یا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ایسے ہیں، آپ کے والد کا خاندان ایسا ہے، اس وجہ سے تم بھی ایسے ہو، یا پھر کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں ہی ایسی ہے، اس وجہ سے تم ایسے ہو۔ تو یہ خاندان کا طعنہ، ماں باپ کا طعنہ جو ہے یہ بہت ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر ایک بات کو چھپا لیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ یعنی کہ اب وہ تو نہیں جانتے کہ یوسف علیہ السلام ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط اور جھوٹی بات ہے۔ اب آپ کے پاس پاور ہے، آپ اپنی پاور دکھا سکتے ہیں، ان کو جھوٹا بھی ثابت کر سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت پہ آپ کا کنٹرول کرنا اور اپنے جذبات اور اپنے دکھ کو جو ہے وہ اپنے اندر چھپا لینا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ظرف والا معاملہ ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو کیا ہم خاموش رہتے ہیں؟ ہم فوراً اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ آپ کی ایک وہ خاموشی اور پھر اتنے عرصے کے بعد اپنوں سے اپنے بارے میں اس طرح کی بات سننا اور پورے مجمع میں سننا، حالانکہ مجمع نہیں جانتا کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ تو اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، تو وہ جذبات اور وہ کیفیت اور وہ غم اس کو آپ اپنے اندر چھپا رہے ہیں۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور آپ نے اپنے دل میں کہا کہ تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو۔ اب اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں کہ تم اب بھی ویسے ہی ہو، اب بھی ویسے ہی جو ہے وہ باتیں کرتے ہو، یا پھر اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو الزام مجھ پہ جھوٹا چوری کا لگایا جا رہا ہے تو کیا چوری سے بڑا جرم جو ہے وہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہوا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ یہی بات جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے بھی پیچھے فرمائی تھی، وہی بات جو ہے وہ یوسف علیہ السلام بھی یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اولاد کے سامنے رہتی ہے، تو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہی انداز جو کہ آپ کے والد کا تھا وہی انداز یوسف علیہ السلام کی باتوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو گویا کہ تربیت کے اثرات جو ہیں وہ اولاد میں رہ جاتے ہیں۔ تو جو تربیت ماں باپ اولاد کی کرتے ہیں اس کے اثرات زندگی میں جلد بدیر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ضرور ہوتے ہیں۔